اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے آپ کا ذکر فرمایا اور آپ پر فخر کیا کہ میرا محبوب بندہ سب کچھ ختم ہو جانے کے باوجود بھی کثرت سے میرا ذکر اور شکر ادا کر رہا ہے۔ شیطان ابلیس نے عرض کیا، اے میرے رب، اس میں ایوب علیہ السلام کا کمال کیا ہے؟ تو نے انہیں اتنی اچھی صحت اور تندرست جسم عطا کیا ہے کہ اگر تو اتنی اچھی صحت اور اتنی قوت اور تندرست بدن اپنے کسی اور بندے کو بھی دیا ہوتا تو وہ بندہ بھی تیرا ذکر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تجھے اختیار دیا کہ تو ایوب کو ان کی اچھی صحت اور تندرستی سے محروم کر دے، چھین لے، پھر دیکھ میرا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ دوستو، روایتوں میں ہے کہ شیطان ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو چھو کر انہیں چھچک کی بیماری میں مبتلا کر دیا، اور ایک روایت میں ہے آپ ابالے کی بیماری میں گرفتار ہو گئے۔ یہ وہ بیماری تھی کہ جس میں آپ کے سارے جسم میں پھوڑے نکل آتے، اور جب وہ پھوڑے پھوٹتے تو اس میں سے بدبودار پانی نکلتا۔ آپ 3 سال یا 7 سال اس بیماری میں مبتلا رہے۔ اس بیماری کی وجہ سے آپ کا سارا جسم سڑ اور گل گیا، بس آپ کی زبان اور دل محفوظ رہی، جس سے آپ رات و دن اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر ادا کرتے رہے اور صبر کرتے، اور ایک چھوٹا سا لفظ بھی شکوہ اور شکایت کا اپنے لبوں پر نہ لاتے۔ روایتوں میں ہے کہ آپ کے بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے، یا آپ کو کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا تھا، وہاں سے کیڑے آپ کے بدن پر آیا جایا کرتے تھے۔ اللہ عالم۔ ریفرنس: ورچوئل اسٹڈی آف محمد رفیع، قصص الانبیاء۔ آزمائش کے بعد آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے صحت مند ہونے کی کچھ مختلف روایتیں ہیں۔ عزیز دوستو، ایک روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ اللہ واندی میں عرض کیا، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ جب میں 2 آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھتا اور سنتا کہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں یا قسمیں کھا رہے ہیں، تو میں اپنے گھر جاتا اور ان دونوں آدمیوں کی طرف سے کفارہ ادا کرتا کہ کہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام بلا وجہ نہ لیا ہو۔ اور پھر آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا اور سجدے کی ہی حالت میں عرض کیا، اے میرے رب، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو میری تکلیف کو دور نہ فرما دے گا۔ آپ سجدے میں ہی تھے کہ آپ کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شیطان ابلیس حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے طبیب حجک کی شکل میں ملا، اور ابلیس نے ان سے کہا، اگر آپ مجھے اپنے سر کے بال دے دو تو اس میں ایک ایسی دوا بنا کر آپ کو دوں گا کہ جس کے استعمال کرنے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ شیطان ابلیس کا فریب نہ سمجھ سکی اور اپنے شوہر کی محبت میں اپنے سر کے بال کاٹ کر شیطان ابلیس کو دے دیے۔ شیطان ابلیس نے انہیں ایک نسخہ تیار کر کے دے دیا
جسے لے کر وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے شیطان ابلیس انسان کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ آپ کی بیوی نے بدکاری کی ہے، اس لیے سزا کے طور پر بستی والوں نے ان کے سر کے بال منڈوا دیے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ خود دیکھ لینا کہ ان کے بال منڈے ہیں یا نہیں۔ یہ بات سن کر آپ تیز غصے میں آ گئے اور آپ نے قسم کھائی کہ اگر یہ بات صحیح نکلی تو جب بھی میں صحت یاب ہوں گا تو اپنی بیوی کو اس جرم کی سزا میں 100 کوڑے ماروں گا۔ اس کے آگے کے واقعہ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مقصد تو دینی واقعات سب کو بتانا ہے، اگر بولنے میں بتانے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ جزاک اللہ خیرا۔